عراق اتنا مالدار دیش ہے پرانے زمانے سے، سب سے زیادہ پیٹرول یعنی پہلے عراقی کے پاس ہے، سعودی عرب کے پاس تو اپنی کے پاس اتنی دولت ہے وہاں. تو میں پوچھنا چاہتا ہوں کہ عراق کو امریکہ کے حوالے کرنے میں سب سے زیادہ مدد کس دیش نے کی؟ یہ میرا سوال. کوئی آپ میں سے بتائے، سنا ہو کچھ بھی، کوئی بھی جواب؟ جی ایران سب سے زیادہ سب سے زیادہ مدد عراق کو امریکہ کے حوالے کرنے میں ایران کی سب سے زیادہ. اچھا اب وہاں پر نعرے لگتے ہیں کہ شیطان کو امریکہ شیطان کو اسرائیل ایسا یہودی ایسے ہے. آپ لوگ نعرہ سنتے ہیں، یہ ہاتھی کے دانت دوسرے ہوتے ہیں، کھانے دوسرے ہوتے ہیں، یہ نعرے بازی جو ہوتی ہے ہم جیسے سیدھے سادھے لوگ ہیں ان کو دھوکے دینے کے لیے ہوتی ہے. اب اس وقت جو ہے وہاں بہت سارے سیدھے سادھے لوگ، شیعہ بھی بیچارے سارے ایک جیسے تھوڑے ہیں، وہ بھی فریب ہوتا ہے بہت سارے کہ بھائی ہاں ٹھیک ہے ہم امریکہ سے ٹکر لیں گے، ہم اسرائیل سے ٹکر لیں گے، ہم یہ کریں گے وہ کریں گے، وہ بھی بیچارے بھولے ہوئے ہیں. جب ایران نے عراق کو امریکہ کے حوالے کر دیا، اب مسئلہ یہ ان کا یہ آیا کہ یہاں پر جو سرہ مرہ ایک شہر ہے وہاں پر جو ان کا امام ہے آخری، کہتے ہیں کہ وہاں کی جو گفا ہے اس میں غائب ہے اور صدام حسین کے در سے نہیں نکلا. اب صدام حسین بھی مر گیا، ان کی حکومت بھی آ گئی، اب وہ امام کہاں ہے؟ ان کا مہدی غائب ہے. اب اپنے آپ کو کیسے جواب دیں؟ اب کیا جواب دیں؟ اب کیا ادھر رہے گا؟ اب کے امام کیوں نہیں نکلتا؟ پھر طرح طرح کی باتیں بنائیں کہ ابھی جو ہے وہ محمد بن سلمان ہے، ابھی وہ شاہ سلمان ہے، ابھی سعودی عرب ہے، پہلے عرب دیشوں کو ختم کریں گے تب جا کے وہ امام مہدی نکلے گا. یہ شیعہ کا عقیدہ ہے کہ جب مہدی نکلے گا، جب امام ان کا مہدی نعوذ باللہ جب وہ نکلے گا تو 9/10 عربوں کا صفایا کرے گا، یعنی 9/10 عرب کو پہلے ختم کرے گا اور حضرت ابوبکر عمر وغیرہ کو پھانسی دے کے نعوذ باللہ ان کو جلائیں گے، تب جا کے اسلام کا غلبہ ہوگا نعوذ باللہ. یہ ان کا عقیدہ ہے، اعلیٰ اس کو نہیں چھپاتے، سب جانتا ہے. تو اب مسئلہ یہ تھا کہ جب امریکہ سے اب دوستی بھی اور بظاہر دشمنی بھی، اب لوگوں کو کیسے سمجھائے؟ تو انہوں نے کہا کہ اصل میں ایسا ہے کہ امریکہ کا ہم ساتھ دیا ہے، تو عام لوگوں کو دیکھو دھوکہ دینا کیسا ہوتا ہے. وہ جانور ہے، شیعہ بیچارے آدھے جانور. شکر کرو ہمارے پاس عقل ہے الحمدللہ. اہل حدیث خدا کی قسم، اہل حدیث سب سے زیادہ عقلمند، اہل حدیث سب سے زیادہ عقلمند، دوسرے فرقوں کے مقابلے میں اہل حدیث سب سے زیادہ عقلمند. یہ اللہ کی نعمت ہے. شیعہ آدھے جانور ان کی عقل پر ایسی پٹی پڑی ہوئی ہے کہ اس کو ہٹانے سے بھی نہیں ہٹتی. تو اب ان کو سمجھانا تھا کہ جی یہ عراق جو ہے امریکہ کے ہمارے کیسے چلا کر دیں، تاکہ امریکہ کو کوئی امام مہدی وغیرہ نے حسین علی نے بھیجا ہے ہمارے لیے ہماری مدد کی خاطر، یہ تو اپنے ہی لوگ اس طریقے سے. تو کہنے کا مطلب یہ ہے کہ یہ جو فتنے فساد ہوئے ہیں، یہ ہو رہے ہیں، یہ سب انہیں کے یعنی کیے ہوئے، انہیں کا سب انہیں کا کرتا دھرتا ہے یا کیا ہوا ہے. اس لیے میرے بھائیوں حقیقت کو پہچانو، جذبات سے دور رہنے کی ضرورت ہے. جذباتیت کام نہیں آتی. جہاں پر عقل کی ضرورت ہو وہاں پر جذبات کام نہیں دیتے، وہاں پر جذبات تباہی اور بربادی کی طرف لے جاتے ہیں. آپ لوگ جانتے ہیں، حقیقت آپ کے سامنے ہے، یہی آپ کا بر صغیر، یہی سونے کی چڑیا کسی زمانے میں پوری دنیا میں اس کی ترکی بولتے تھے. عرب کے لوگ دنیا بھر سے یہاں آ کر یہاں کے جو راجہ مہاراجے جو ہوتے تھے، یہاں کے جو امیر اور جو شہزادے بادشاہ جو ہوا کرتے تھے، وہاں آ کر زندگی گزارتے تھے. تو یا اس بر صغیر، اس خطہ کی کتنی بڑی اہمیت، کتنی بڑی قدر ہوئی جاتی ہے. یہ ایک ایسا علاقہ ہے کہ اگر یہ علاقہ متحد رہتا تو یہ مسلمانوں کی سپر پاور یہاں ہو. بر صغیر کا یہود اور عیسائی اس حقائق کو جانتے ہیں، سب سے زیادہ جانتے ہیں، اس لیے انہوں نے اس کو ٹکڑے ٹکڑے کر دیا. بر صغیر کو ٹکڑے ٹکڑے انہوں نے کروا دیا، لیکن اپنوں ہی کو استعمال کیا ہے. زیادہ تر بڑے بڑے القاب ان کو دے کر، بڑے بڑے ٹائٹل دے کر، یہ قائد اعظم ہے، یہ فلاں ہے، یہ مفکر ہے، یہ مجدد ہے، یہ فلاں ہے، یہ سب کیا ہے. عام آدمی کو کیا لینا دینا بیچارے کو، وہ تو ٹھیک ہے بھائی، ہاں بڑا آدمی ہے، ٹھیک ہے، صحیح ہے. تو یہ جو جذباتیت یہاں پیدا ہوئی، بہت سبحان اللہ لگایا گیا، اسلامی حکومت ہوگا، اسلامی اسٹیٹ بنے گا، یہ ہوگا وہ ہوگا، لیکن آج نتیجہ ہمارے اور آپ کے سامنے ہے. میں ایک مثال یہ اس لیے دے رہا ہوں کہ جہاں عقل کی ضرورت ہوتی ہے، جہاں علم کی ضرورت ہوتی ہے، وہاں پر جذبات کام نہیں آتے. وہاں جذبات کام نہیں آتے. جذبات عام طور سے تباہی بربادی کی طرف لے کر جاتے ہیں. اس لیے اہل حدیثوں کے یہاں جذباتیت نہیں ہے.
ان کے یہاں سیدھا سادہ مسئلہ ہے، یہ قرآن شریف کا مسئلہ ہے، یہ حدیث شریف کا مسئلہ ہے، یہ ہمارے صحابہ اکرام ہیں، یہ وہ پیاری نسل ہے، یہ وہ پیارے صحابہ ہیں، یہ وہ برگزیدہ شخصیتیں ہیں جن کو رب العزت والجلال نے اپنے پیارے رسول کی صحبت کے لیے اختیار کیا۔ آج ہم کچھ کوتاہ نظر لوگ، کچھ جاہل قسم کے لوگ، کچھ نادان اور جذبات قسم کے لوگ اس صحابہ کرام کو نعوذ باللہ برا بنا کہتے ہیں۔ سوچنے کی بات، نعوذ باللہ، وہ برگزیدہ ہستیاں جن کو رب العزت والجلال نے اپنے پیارے حبیب کی صحبت کے لیے اختیار کیا اور جنہوں نے حقیقی معنوں میں یہ ثابت کر کے دکھایا کہ ہم اس کے اہل ہیں، ہم اس کے لائق ہیں کہ ہم رب العزت والجلال کے آخری نبی کا ساتھ ہیں، یہ کر کے دکھایا انہوں نے، اور قرآن شریف نے اس کی گواہی دی ہے۔ کانوا اہلھا، یعنی یہ صحابہ کرام اسی کلمہ توحید کے اصل حقدار، اہل و لائق وہی ہے، یہ قرآن شریف نے ان کے حق میں گواہی دی ہے۔ اور پھر بعد میں آنے والے لوگ ان کے خلاف زبان کھولیں اور پھر بلا کسی دلیل کے، بلا کسی سند کے، اور جب قرآن شریف میں، حدیث شریف میں اشارات بھی واضح ہیں کہ میرے صحابہ کے بارے میں زبان مت کھولو، جنگ جمل جہاں ہوئی ان کو آپ نے بتا دیا، نام نہیں لیا لیکن بتا دیا، اور بعد میں فتنے کیا ہوں گے، کتنے فرقے، ساری چیزیں جب پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو سب کچھ ان چیزوں کے بارے میں بتا دیا گیا تھا تو ہمیں اسی چیز کا انتظام کرنا چاہیے جس کو نبی کریم علیہ السلام نے راہ نجات بتائی۔ جو راہ نجات ہے کلام اللہ ہے، حدیث شریف ہے، صحیح حدیث شریف ہے، اور جو صحابہ کرام کا طرز عمل ہے، اور اس کے بعد جو ائمہ کرام ہیں، جو فقہاء اعظام ہیں، اور جو ان کے اقوال ہیں، ایسے اقوال جو قرآن و حدیث سے نہ ٹکرائے، ان پر ہمیں عمل کرنے کی ضرورت ہے۔ اور میرے خیال سے اشارات کافی ہیں، اشارات ہی میں حقیقت میں نے بات کی ہے، وقت بھی کم ہے، آپ لوگ بھی مشغول ہیں، اور میرے خیال سے سوال بھی کچھ ہوں گے آپ لوگوں کے ذہنوں میں چاہتا ہوں کہ کچھ آپ لوگوں کے جو سوال ہیں، جو ذہن میں کچھ باتیں ہیں، جو اشکالات گھومتے ہیں ذہنوں میں، آپ بھی پریشان ہو جاتا ہے، ادھر جائیں یا ادھر جائیں، یہ حق پر ہے یا وہ حق پر ہے، کون سچ پر ہے، آدمی کہیں پریشان ہو جاتا ہے۔ تو اس لیے ابھی کتنے تو میرے خیال سے یہ چند چھوٹی چھوٹی باتیں، چند چھوٹے چھوٹے کلمات ہی ہیں جو آپ کی محبت میں نے کہے۔ اللہ رب العالمین کی دعا ہے سے گزرال ہمیں اور آپ کو سمجھ عطا فرمائے، صحیح سمجھ عطا فرمائے، اور راہ راست پر قائم رکھے۔ پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ہمیشہ دعا کیا کرتے تھے، یا مقلب القلوب ثبت قلبی علی دینک۔ یہ نبی ہے، یہ رسول ہے علیہ السلام، جو ہمیشہ صحابہ کرام کو بیان ہے کہ ہم اٹھتے بیٹھتے چلتے پھرتے پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی زبان پر یہ دعا جاری سنتے تھے، یا مقلب القلوب ثبت قلبی علی دینک، یہ دلوں میں پھیر بدل کرنے والے رب العزت، میرے دل کو دین پر ثابت قدم رکھنا، دین پر ثابت قدم رہنا، قرآن اور حدیث پر قائم رہنا، یہ معمولی کام نہیں ہے، یہ معمولی بات نہیں، یہ آزمائش ہے۔ اور نبی کریم علیہ السلام نے ایک حدیث شریف میں بیان بھی فرمایا ہے کہ ایک وقت ایسا آئے گا کہ القابض علی دینہ کالقابض علی جمرۃ من نار، ایک وقت ایسا آئے گا کہ حق بات کو پکڑنے والا ایسا ہوگا جیسے اپنی مٹھی میں اس نے انگارہ پکڑ رکھا، آگ کا انگارہ۔ تو دین پر، حق پر ثابت قدم رہنا یہ معمولی بات نہیں ہے، یہ اللہ رب العالمین کی طرف سے ہدایت و توفیق ہے۔ اگر ہم حق پر ثابت قدم ہیں تو ہم سمجھیں کہ رب العزت والجلال کی طرف سے ہمیں توفیق حاصل ہے، رب العالمین کی طرف سے ہمیں مدد حاصل ہے۔ یہ دعا ہمیں بھی کرتے رہنا چاہیے، کیونکہ فطروں کا دور ہے، اور ایک یہ فطروں کا بھی ایسا دور ہے جس میں بہت سے بھائیوں کو پتہ ہی نہیں چلتا کہ حق ہے کدھر، لیکن پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک علماء کرام نے ایک نشانی بھی بتائی ہے، ایک ایسی نشانی بتائی ہے جس کو عام آدمی سمجھ لیں، جس کو قرآن پڑھنا نہیں آتا، جو قرآن شریف کا ترجمہ نہیں سمجھتا، جو حدیث شریف نہیں پڑھ سکتا، نہیں سمجھ سکتا، اس کے لیے پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے یا علماء کرام نے ایک آسان سی نشانی بتائی ہے حق کو پہچاننے کی، کہ حق اور باطل کو کیسے پہچانیں۔ نشانی یہ بتائی ہے علماء کرام نے، اور حضرت علی سے بھی یہ منقول ہے، حضرت شیخ الاسلام ابن تیمیہ سے بھی یہ منقول ہے کہ فطروں کے زمانے میں اگر پہچاننا ہے کہ حق کدھر ہے اور باطل کدھر ہے تو یہ دیکھو کہ باطل والوں کے، غیروں کے تیر کس طرف جا رہے ہیں،
غیروں کے تیر، غیروں کی باتیں، غیروں کی سازشیں، غیروں کی تہمتیں، غیروں کی افترا پردازیاں اور غیبتیں وہ کس کے حق میں جا رہی ہیں؟ جس کے اوپر غیروں کے تیر جا رہے ہیں سمجھ لیجئے وہی اہل حق ہے، وہی اہل حق ہے۔ خدا کی قسم دنیا میں آپ دیکھ لیجئے ہر جگہ اہل حدیثوں کو نیچے دکھائے جانے کی کوشش کی جا رہی ہے۔ سعودی عرب کو نیست و نابود کرنے کی کوشش کی جا رہی ہے، کی گئی تھی اور اب بھی کوشش ہے، لیکن امید ہے رب العزت والجلال سے کہ جو بہت بڑا فتنہ تھا وہ ٹل گیا۔ اگر وہ فتنہ اللہ نہ کرے وہ فتنے میں کامیاب ہو جاتے آپ کو حج کرنا نصیب نہیں ہوتا، عمرہ کرنا نصیب نہیں ہوتا۔ کرامتہ کی تاریخ آپ پڑھیے، تاریخ کرامتہ جو شیعہ کا ایک فرقہ تھا کتنے سال تک حج بند رہا، خانہ کعبہ کا مطاف اور بیر زمزم، زمزم کا کنواں حاجیوں کی لاشوں سے کاٹ دیا گیا تھا، حجر اسود کو اکھاڑ دے گئے اور کتنے سالوں تک حج بند رہا۔ یہ شیعہ ہیں جن کو بہت سے لوگ اپنا سمجھتے ہیں، یہ اسلام پہ اور مسلمانوں کو کبھی تھے اور نہ کبھی ہو سکتے ہیں۔ اس لیے یہ آسان سی نشانی ہمیں بتائی ہے کہ اہل حق کو پہچاننا ہو تو یہ دیکھ لیجئے کہ کس پر تیر اندازی ہو رہی ہے، سب سے زیادہ کن کو برا کہا جا رہا ہے، کن کو نیچے دکھانے کی کوشش کی جا رہی ہے۔ اللہ رب العزت والجلال ہمیں رات کو اپنے دین پر ثابت قدم رکھے، اللہ رب العالمین ہمیں حق پر، اللہ رب العالمین ہمیں حق دکھائے اور حق پر چلنے کی توفیق دے۔ اللہ رب العالمین ہمارے اعمال کو قبول فرمائے، اللہ رب العالمین ہمارے اعمال کی حفاظت فرمائے، جو عبادات ہم نے کی ہے یا کرتے ہیں ان کی کوٹی اللہ رب العالمین ان کی حفاظت فرمائے، اور جب ہم قیامت کے دن اللہ رب العالمین کے روبرو کھڑے ہوں تو ہم اپنا رجسٹر دیکھ کر اور اپنے اعمال دیکھ کر خوش ہو جائیں، ایسے اعمال کرنے کے لیے آپ کو توفیق عطا فرمائے۔ اقول قولی ھذا واستغفر اللہ العظیم لي ولکم ولسائر المسلمین فاستغفروہ انہ